أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پہلا حرف دیکھیے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کو کہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے تو اس کا مخرج، اس کو زبان کہاں لگانا ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اس کو سنیے اور اس کو دماغ میں رکھ کر پھر اس حرف کو آپ اسی طریقے سے یاد کیجئے، مشق کیجئے۔ تو کے لیے یہ زبان کی نوک ہے، یہ سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے۔ زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے تو کی آواز صحیح معنی میں ادا ہوگی۔ اور بہت سارے افراد جو قرآن مجید بنا تجوید کے پڑھتے ہیں وہ لوگ کو بھی تا کی طرح پڑھتے ہیں، تا کی طرح پڑھتے ہیں، تا نہیں ہے وہاں تو ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین تو لام زبر طل، تو یہاں پر لوگ تو کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے صراط الذین صاد ہے سین پڑھ لیتے ہیں اور تو ہے تا پڑھ لیتے ہیں، مشق نہ کرنے کی وجہ سے۔ صراط الذین ہے تلذین پڑھتے ہیں، تو کی جگہ تا لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ کو بگاڑ کر پڑھنا، تحریف کر کے پڑھنا، تحریف باللفظ کا ہے، اسے تحریف باللفظ کہتے ہیں۔ الفاظ کو بدل دینا یہ بھی گناہ ہے، لہذا آپ اس حرف کی مشق کریں۔ پھر دیکھیے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگا کر ادا کرنا ہے۔ تو آواز منہ بھر ہوگی اور موٹی ہوگی۔ تو اس کے بعد کا حرف ہے تو کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیسے کیسے پڑھتے ہیں دیکھیے اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ہے، اوپر کے سامنے کے دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے، یہ زبان کی نوک ہے، یہ دانتوں کے کنارے کو لگانے سے وہ آواز نکلتی ہے۔ دیکھیے یہ مشق نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ بنا تجوید کے قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کی جگہ زا، جا یا زا یا تو پڑھے تو زا پڑھ لیتے ہیں یا جا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ زبان پر جو لفظ جس کو جو آسان ہوتا ہے وہی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس کو ہم اپنی منمانی سے نہیں پڑھ سکتے، یہی وحی الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جس لفظ کو جس طریقے سے پڑھنے کے واسطے کہے ہیں اور اس لفظ کو اتارے ہیں، ہم اسی طریقے سے اس لفظ کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا تو کے بعد کا حرف ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، زبان کی نوک ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگانا ہے۔ دیکھیے
اس کے بعد کا حرف ہے اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے. اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ درمیانی حلق سے. عین عین عین. یہ جو حلق کے 3 حصے پہلے بھی بتایا تھا. منہ کی طرف والا ایک حصہ، درمیانی حلق 2 حصے، سینے کی طرف والا تیسرا حصہ. تو عین جو ادا کیا جاتا ہے وہ بیچ حلق سے ادا کیا جاتا ہے. لہذا جہاں پر قرآن مجید میں عین کا حرف آتا ہے، ہم اس حرف کو عین کی آواز نکالتے ہوئے ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہے. اب جو لوگ قرآن مجید کو تجویز سے نہیں پڑھتے، وہ عین کی جگہ عین آ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بھائی حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، قرآن مجید میں آپ عین زبر آ ہے تو آپ آ کا لفظ استعمال کرنا اور آ کی مشق کرتے ہوئے آ کی طرح ہی آپ پڑھنا ہے. آپ عین کو آ پڑھ لیں گے تو یہ آپ قرآن کے حرف کو آپ بدل رہے ہیں، اس کا گناہ ہوگا نا. تو لہٰذا آپ اس حرف کی مشق کریں. سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین. عالمین. اسی طرح ایاک نعبد، نعبد عین کی آواز ہے، اس کی مشق کرنا ہے آپ کو. یہ عین سیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ جو ہے یہ آیت صحیح طریقے سے پڑھنا آپ کو آئے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عین عین، یہاں پر بھی عین زیر عین یا زیر عی ہے، اس کی بھی مشق کرنا ہے. صراط الذین انعمت انعمت انعمت. عین پہلے حمزہ ہے، پھر بعد میں تیسرا حرف جو ہے عین ہے. حمزہ نون، اس کے بعد ہے عین. تو یہ عین کی مشق کرنا. اگر آپ یہ مشق نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سورہ فاتحہ کے اندر بہت سارے غلطیاں ہوں گی. غیر المغضوب علیہم علیہم علیہم، یہاں پر عین ہے. اب یہ عین کی مشق نہیں کریں گے، آپ کو عین کہنا، عین پڑھنا نہیں آئے گا تو پھر عین پڑھیں گے. عین یہ غلط ہے، قرآن کے حرف کو آپ بدل رہے ہیں. قرآن پڑھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کا سیکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو تجویز سے پڑھنے کے لیے آپ اتنا علم سیکھیں جتنا قرآن میں نماز کے اندر قرآن پڑھنا جو ہے ضروری ہے. تو لہٰذا آپ تجویز سے اس حرف کو سیکھیں. عین جو ادا کیا جاتا ہے وہ درمیانی حلق سے. دیکھیے عین عین عین، درمیانی حلق سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اس کی آپ الگ سے بیٹھ کر مشق کریں گے تو مشق کرتے کرتے آئے گا، ایک دم نہیں آتا. ایسے بھی نہیں ہونا ہے کہ ہم مشق کر رہے ہیں، ہم کہاں آئے گا، بچپنے میں مشق کرتے تو آتا، اب بڑے ہو گئے ہیں اب کہاں سے آئے گا. یہ بات غلط ہے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرما رہے جو تمہیں تم قرآن کو پڑھو جتنا کہ جو تمہارے لیے آسانی ہو. قرآن آسان طریقے سے نازل کیا گیا اور لوگوں کے پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے. تو لہٰذا قرآن کو پڑھنے کی ہمیں کوشش اور مشق کرنی چاہیے. تو عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد کا حرف ہے سیم عین کی طرح ہی، اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں غین غین غین. یہ حلق کا یا منہ کی طرف والا حصہ، منہ کی طرف والا جو چھوٹی سی زبان ہوتی ہے، پرجیب جس کو کہتے ہیں، وہاں پر جو منہ کی طرف والا حلق کا حصہ ہے، منہ کی طرف والے حلق کے حصے سے یہ حرف نکلتا ہے غین 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 غین.
اب قرآن مجید میں جہاں پر غین ہوتا ہے، اگر غین کی مشق آپ نہیں کیے، غین کہنا غین پڑھنا نہیں آتا، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ گین، گین پڑھیں گے، گین۔ یہ گین کا پڑھنا غلط ہے، تو اس کے لیے غین، 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 اس کی مشق کریں۔ روزانہ آپ اپنا وقت نکالیں ان حروف کی مشق کے لیے، جتنا آپ وقت نکالیں گے کہ وہ آپ کا وقت آپ کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اس لائن کو آپ اچھی طرح یاد کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا سبق آپ کو کل دیا جائے گا۔